اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے اور یہ سارے مل کے او کر کے واپس گئے ہیں اپنی لابی میں. صرف کیونکہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، اس پہ لیڈر آف اپوزیشن کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، شور مچا ہوا تھا. بات ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کی، اور بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں انڈورس کروں گا احسن اقبال صاحب کی بات کو کہ ہمیں کم از کم عدالتی معاملات میں مذہب کو یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے کے آنا. ہمیں اپنے گناہوں کو، اپنے ڈاکوں کو، چوریوں کو چھپانے کے لیے اتنی پاک ہستیوں اور اتنے اپنے دین کا جو ہے اس کو شیلڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک اوپن اور شٹ ٹرانزیکشن ہے. فلور آف ہاؤس میں میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ یہ ریفرنس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو انہوں نے بنایا. کیس صرف اتنا تھا کہ جو پیسہ وہاں پہ کانفسکیٹ ہوا وہ ایک انکوائری کے بعد ہوا، اور جو بات حسین نواز صاحب کی گئی ہے، یہ شکایت این سی اے نے آن اٹس اون سو موٹو نہیں لی. یہ اس وقت کے معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان شہزاد اکبر مرزا نے یہ درخواست دائر کی تھی، انکوائری شروع کرائی تھی حسین نواز کے خلاف. وہ رسیدیں دے کے باعزت بری ہو گئے اور اس گڑھے میں یہ خود گر پڑے. یہ کیس ہے سر. انہیں کلیئر کر دیا گیا جب یہ رقم ساری کیلکولیٹ کر کے انہوں نے کانفسکیٹ کر لی. نیشنل کرائم ایجنسی کے رول کے مطابق یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈار صاحب اکاؤنٹ نمبر 1 میں آنی تھی. یہ 59 ارب روپیہ تھا اس وقت کی تقسیم کے مطابق، جو پاؤنڈ کا اور اس کا فرق تھا. جناب چیئرمین، کابینہ میں ایک بند لفافے میں نوٹ لا کے حشپ کر کے بغیر ڈیبیٹ کرائے ایکس ایجنڈے کے طور پہ ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ بٹوین این سی اے اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان. وہ کہتے ہیں ملک ریاض اور ان کے درمیان تھا، گورنمنٹ کا تعلق کوئی نہیں تھا. گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک ایگریمنٹ کرایا گیا کہ یہ جو ڈیل ہوگی یہ پبلک نہیں ہوگی، اور اس ایگریمنٹ کی آڑ میں، اس کی گارب میں نیشنل کرائم ایجنسی کو اس ڈیل کے بارے میں این او سی جاری کر دیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور ہدایت کر دی گئی کہ آپ یہ ساری رقم جو ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دینے کی بجائے جو ملک ریاض صاحب کا جرمانے کا اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ نے کھولا ہوا جس میں انہوں نے 429 ارب جمع کرانے تھے، آپ یہ پیسے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں. یہ چوری پکڑی گئی. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں نا کہ ریاست کو نقصان کوئی نہیں پہنچا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب عوامی رد عمل دیکھا، وفاق پاکستان نے ایک درخواست دائر کی پی ڈی ایم دور میں کہ جی یہ رقم جو ہے یہ تو حکومت پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا جو یہاں سے لوٹ کے لے جایا گیا تھا، اور رولز کے تحت یہ حکومتی اکاؤنٹ میں آنا تھا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تابع وہ رقم وہاں سے نکال کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حکومتی اکاؤنٹ نمبر 1 میں ڈالی گئی. اور سپریم کورٹ نے یہ آرڈر پاس کرتے ہوئے لکھا کہ اگر ہم اس پریکٹس کو الاؤ کر دیں تو وہ پرانا ایڈیم ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ آپ ایک کو لوٹ کے دوسرے کا قرض لٹا دیں. تو یہ اوپن اینڈ شٹ سی ایک ٹرانزیکشن ہے. یہ میٹر سب جوڈس ہے. میں سر اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن میں پھر ایک دفعہ دہراؤں گا. اور جو اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں بات کی، انہوں نے پروٹیکشن آرڈر کے، آپ نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا. بالکل یہ اتھارٹیز کا فرض ہے کہ اس پروٹیکشن آرڈر پہ عمل ہونا چاہیے. لیکن پھر میں بڑے افسوس کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جب نیشنل اسمبلی میں اس وقت کے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے تھے، اول تو جاری نہیں تھے ہوتے، اور اگر جاری ہوتے تھے تو انہیں جیل سے پروڈیوس نہیں کیا جاتا تھا. ہمارے احتجاج پہ یہ ڈیسک بجاتے تھے. جب خواجہ سعد رفیق کے پروٹیکشن آرڈر کی بے توقیری کی جاتی تھی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی، تو ڈیسک بجائے جاتے تھے.
الفاظ آپ کے سامنے رکھ کے یہ ضرور عرض کروں گا. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ مخاطب تھے. انہوں نے کہا کہ آج اپوزیشن نے جو طرز عمل اپنایا ہے وہ قابل مذمت ہے. یہاں پر احتجاج کیا گیا. ہماری کوشش رہتی ہے کہ فلور آف دی ہاؤس پر جب اپوزیشن کے ارکان گفتگو کر رہے ہوں تو ٹریجری بینچز حکومتی بینچ سے کوئی شور شرابہ نہ ہو، جبکہ اپوزیشن اس بات کا خیال نہیں کرتی. بہاڑی میں مولانا مخاطب ہیں، ان کو سنتے ہیں. پھر بھی اسمبلی کے اندر اگر صحابہ کرام کے ناموس کا بل پاس ہوا تو ہم نے پاس کیا ہے.